درمیان میں موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے دیکھو، اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے. یہی وجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو جان پہ کمپرومائز بولو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر عزت ہے یا پیسہ ہے؟ عزت ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کے لائق ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی ہے. آج تینوں کی حفاظت کا مسلمان کے پاس سرے سے کوئی انتظام نہیں ہے. الٹے الٹے مشورے، الٹی الٹی باتیں. اکثر علماء جو شہید ہوئے نا ان کے متعلقین کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس بغیر کسی گارڈ کے. کتنا اللہ پہ اعتماد تھا، توکل تھا. ہمارے پاس آیا کرتے تھے بغیر کسی گارڈ کے. اتنے مشہور آدمی تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے تھے، اب نہیں ہیں. اسی وجہ سے تھے، اب نہیں. تو ہمارے ہاں سب سے سستی چیز انسانی جان انسانی جان ہے اور انسان کا خون ہے، اور جن میں علماء سب سے پہلے. عبرت ہی نہیں ہوتی نا. اتنے حادثات، اتنے واقعات، اتنی لاشیں گر چکی ہیں، اتنے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے سے شروع کرو، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پھر بھی وہی مکھنچوں والی باتیں، بیکار قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں. اور سب کے بارے میں یہی حال ہے، اپنے بارے میں بھی یہی ہے. ہماری گلی محلے میں صبح و شام موبائل سنیچنگ، ڈکیتیاں، فائرنگ. گارڈ رکھنے کے لیے اب جا کے 20 سال کے بعد جا کے گارڈ رکھا گیا ہے گلی میں. وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایسے تحریک چلائی جیسے تحریک آزادی چل رہی ہو، کوئی نیا ملک بنانے کی بات ہو رہی ہو. لوگوں کی جیب سے پیسے ہی نہیں نکلتے. او بھائی، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، ڈاکو گلی گلی محلے میں ذرا سی بات پہ جان لے رہے ہیں. کچھ تو کرو. بس گورنمنٹ کو گالیاں دی اور پتلی گلی سے نکل لی، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو آپ اچھا کہو برا کہو، ڈاکو اپنے مفاد کے لیے آپ کی جان 2 منٹ میں لے گا، معذور کر دے گا آپ کو. لیکن نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ رکھا جا رہا ہے، لائسنس بنوایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور سب عوام کا بھی یہی حال ہے. نہ گلی محلے میں کوئی انتظام کیا جا رہا ہے. پہلے بیریئر لگا دیے تھے تو زگ زیگ کھیلتے رہو بس گلیوں میں. سانپ والا نہیں ہوتا تھا یہاں سے جو، تو ہم بھی سانپ والا سچی مچی میں شروع ہو گئے تھے. یہاں سے گئے بند ہو گئے، اب وہاں سے گھوم کے جاؤ، پھر ادھر سے گئے آگے بند ہے، پھر وہاں سے وہ سانپ والا بن گیا تھا پورا. پہلے موبائل میں آتا تھا نا سانپ والا. کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو، انتظار کر رہے ہوتے ہیں 25-30 آدمی گر کے مریں گے تو پھر ہم اس ڈھکن کو بند کرنے کی کوشش، کوئی خیال نہیں ہوتا. نہ اپنی حفاظت، نہ اپنے اہل. پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے. آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے، اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فالج زدہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہوا. سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہوگے. تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں. یہ کامن بیماری بن چکی ہے. لیکن کوئی خیال بولو ہے گھر میں کسی کو خیال؟ تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنے تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے بلڈ پریشر مشین رکھی. اپنی والدہ کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا
ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو, ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی پی آدمی خود چیک کر لے, کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے, ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی زندگی میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی پی چیک نہیں کیا, گردے خراب ہو گئے ہمارے. ایسے سسک سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو. تو ایک بیماری جب کامن ہے, جب پھیل گئی ہے, سبھی کو ہو رہا ہے, تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی. احتیاط بھی نہیں کرو, چیک تو کر لو کہ ہے, مجھے یقین آ جائے, ایمان آ جائے کہ ہاں بھائی ہے. پھر بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے کہ یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں, بی پی ہائی ہے, میں 6 انڈے کھاؤں گا. میں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہوا ہے, گھر والوں کو پتہ نہیں, ابا کو 3 انڈے کھلا دیے انہوں نے, ابا کو سری پائے کا سالن کھلا دیا. اب آپ بتاؤ یار, وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا, نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا, گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی, کیا خیال ہے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے. لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہوا ہے, آپ نے اس کو 3 انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو, ابا پائے پکے ہوئے کھائیے پلیز, اب یہ گھٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا, اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا, یہ ڈائریکٹ دماغ کی رگ پھاڑے گا, یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا, کچھ بھی ہوگا. تو مر رہے ہیں لوگ, عمریں ختم. عمر کوئی, آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا, ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں کی. میں نے تو سروے کیا ہے 60, 55, 50, 90%, 55, 60 کے اندر اندر نظر آئیں گے آپ کو 90%. کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی 70 سال یا 75 یا 80 سال. تو یہاں بھی غفلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں, بولو, جان. وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڑیاں رگڑ لو گے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی. ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہے, اسلام کہتا ہے بس 1 جنم, دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے, لیکن وہ بھی زندہ ہیں, ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے. اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا, پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا. اللہ نے کہا نہیں, میرا قاعدہ ہی نہیں ہے, گیا دنیا سے تو گیا بس. تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی. تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو, اس کو تو ویسے ہی انسان, وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے, بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ, کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے, میرے استعمال کی نہیں ہے, لیکن دیکھ تو لو نا. تو کیا زیادتی ہو رہی ہے. گارڈ, جو علماء کو گارڈ رکھا ہو تو ٹینشن ہے, جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء, پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن. بس اس میں جو غفلت چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں عزت. جہاں عزت جا رہی ہو, دولت جا رہی ہو اور جان بچ رہی ہو, تو کیا کرنا ہے, جان بچانا ہے. جہاں عزت جا رہی ہو پیسہ دے کر, تو پیسہ بچانا ہے یا عزت بچانی ہے, عزت بچانی. پیسے کو داؤ پہ لگا دینا ہے, اس لیے کہ انسان تو قابل تکریم ہے نا, اس کی انسانیت کا